السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ ایک ماں کی محبت کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے، تو اس ماں کو بنانے والا اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے نا، یہ اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ رمضان کا مہینہ مغفرت کے اتنے بہانے جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک بندہ، ایک ایک بندی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے، آخرت کی زندگی اللہ کے بندوں کی کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب میں مبتلا کر کے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم عذاب میں جلو، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا کیا تھا تاکہ میرے بندے جنت کو حاصل کر لیں، جنت میں اونچے اونچے مقام کو حاصل کر لیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ اللہ نے جو جنت تمہارے لیے بنائی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ ایسی بہت ساری آیات ہیں، اور دیکھیے کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ رمضان کے بعد بھی کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نام اعمال کو نیکیوں سے بھر لیں۔ اور اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم نیکیاں کرنے کے لیے اور اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیں۔ نہیں، دنیا کو بھی نہیں چھوڑنا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم اور آپ اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے شوال کے 6 روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من صام رمضان، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر وہ شوال کے 6 روزے رکھ لے، کان کصیام الدہر، تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال روزے رکھ کر گزارا ہو۔ اللہ کی محبت دیکھیے بندوں کے ساتھ، اللہ کتنا کریم ہے۔ اللہ مغفرت کس حد تک چاہتا ہے اللہ کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت لے لیں بس۔ ارے کوئی ایک بہانہ تو نام اعمال میں درج کرا لے۔ آخرت کے میدان میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے نا کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہوگا، یہ وہ ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھ کر گزارا۔ ہم اور آپ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ یار یہ تو روزے وغیرہ رکھتا نہیں تھا، لیکن یہ ساری زندگی اس نے روزے رکھ کر کیسے گزار دیا؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان کے روزے رکھا کرتا تھا، اور رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھ لے اور رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اجر عطا فرماتا ہے جیسے اس نے اس سال روزے رکھ کر ہی پورا سال گزارا ہو۔ اور کوئی شخص ساری زندگی اس کو اپنا معمول بنا لے کہ رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھ لے، تو ساری زندگی روزے رکھنے والوں میں اس کا شمار ہوگا، اور جنت میں اس کو ایسے ہی مقام دیے جائیں گے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی روزے رکھ کر گزارا، اور اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازے گا۔ تو شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت ہے، اور یہ رمضان کے بعد، رمضان میں جو اللہ کی محبت بارشوں کی طرح، مغفرت رحمت بارشوں کی طرح برسی، تو بارش برسنے کے بعد بھی نا بارش کا موسم رہتا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد شوال میں بھی اللہ کی رحمت باقی رہتی ہے، ہاں تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ تو شوال کے 6 روزوں کی یہ فضیلت ہے۔ اگر آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھ لیے، آپ کا کوئی بھی روزہ چھوٹا ہوا نہیں ہے رمضان کے مہینے میں۔ ہاں اگر آپ کا رمضان کے مہینے میں کوئی روزہ چھوٹ گیا تھا تو پہلے آپ اپنا فرض روزے کی قضا کرو بھائی۔ شوال کے روزے مستحب ہے، یعنی کوئی رکھ لے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی نہ رکھے تو اس پہ لان تان کرنا، اس کو برا سمجھنا، یہ غلط ہے۔ کوئی رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اور رکھنا بھی چاہیے، موسم بھی اچھا ہے، کوئی ایسی شدید گرمی بھی نہیں پڑ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی روزہ رمضان کے مہینے میں چھوٹ گیا تھا تو پہلے قضا روزے کو رکھو، اس کو بعد میں رکھنا۔ اور اگر آپ نے پورے روزے رکھ لیے تو شوال کے بھی 6 روزے رکھ لو، تاکہ آخرت کے میدان میں جب ایسے لوگوں کو دیکھو نا، ابھی تو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن آخرت کے میدان میں جب اجر ملیں گے نا لوگوں کو کہ اس کو اتنا اجر، اس کو اتنا اجر، تو ہم سوچیں گے کہ کاش ہم نے بھی شوال کے 6 روزے رکھ لیے ہوتے۔ یہ 6 روزے کیسے رکھنا ہے؟ آپ نان اسٹاپ بھی رکھ سکتے ہو، کنٹینیوسلی،
اور آپ الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہو، عید والے دن کو چھوڑ کر، کیونکہ عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، عید والا دن چھوڑ کر آپ پورے مہینے کبھی بھی یہ 6 روزے رکھ سکتے ہو۔ ایک ہفتے میں ایک رکھ لو، دوسرے ہفتے میں دوسرا رکھ لو، تیسرے ہفتے میں 2 رکھ لو، چوتھے ہفتے میں 2 رکھ لو۔ 4 ہفتوں میں آپ کو 6 روزے رکھنا ہے، چھوڑ چھوڑ کر، جیسے آپ کو سہولت ہو، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ یہ 6 روزوں کی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے 1 کے 10 اللہ دیتا ہے۔ تو 30 روزے رمضان کے، 10 روزے شوال کے، 36 کو گونا کرو 10 میں 360، اور 360 ہی چاند کے کیلنڈر میں پورے سال میں دن ہوتے ہیں۔ تو ایسے اللہ نے اپنی محبت اور اپنی رحمت بندوں پر نچھاور کی۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ رکھ رہا ہے بندہ 36 روزے، ثواب مل رہا ہے پورے سال کا۔ یہ امت محمدیہ پر اللہ کا فضل ہے۔ اس سے پہلی امتوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نہیں کیا تھا، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، وہ کال کوٹریوں میں بند ہو کر، جنگلوں میں نکل کر سالوں سال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، دنیا کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ نے اس امت پر فضل کیا ہے کہ دنیا کو نہیں چھوڑنا، بس یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لینا ہے، تو تمہیں ساری ایسے ہو جاؤ گے کہ تم کماؤ گے بھی، کھاؤ گے بھی، گھومو گے بھی، پھرو گے بھی، نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ ساری زندگی روزے رکھنے والا۔ سوچ کر دیکھیے کہ 36 روزے رکھے ہم نے، اور 36 روزے رکھنے کے بعد 360 میں سے 324 دن ہم کھا پی رہے ہیں، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے کو لکھ دو کہ 360 دن اس نے روزے رکھے۔ فضل نہیں ہے اللہ کا، محبت نہیں ہے اللہ کی۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کی کوشش کیجیے، تاکہ ہماری قبر منور ہو سکے، آخرت میں ہمیں روزے داروں کو جو انعامات مل رہے ہوں تو زیادہ سے زیادہ انعامات ہمیں بھی مل سکے، اور اس دن ہم کہیں افسوس میں اپنی ہتھیلیاں نہ مل رہے ہوں کہ کاش ہم نے بھی شوال کے 6 روزے رکھ لیے ہوتے۔ یہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت تھی، جس میں اللہ کی محبت ہمیں نظر آ رہی ہے رمضان کے بعد بھی۔ عمل کیجئے، دوسروں کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔